میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دیں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرت مولانا نسیم الدین صاحب مفتاحی دامت برکاتہم اور جناب شبیر پٹیل صاحب جو اس جلسے اور پروگرام کے بانی ہیں، اور ہمارے قاری صاحب، قاری عامر صاحب اور دیگر اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور نیچے تشریف فرما بہت سارے علماء، دانشوران، معزز مہمان اور محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت مولانا نسیم الدین صاحب نے آج کے پروگرام کے تعلق سے جو ضروری بات تھی بہت اچھے لہجے اور اسلوب میں بیان کر دی۔ واقعہ یہ ہے کہ الحاج شبیر پٹیل صاحب کو جو یہ فائدہ مل رہا ہے کہ ان کے جانے کے بعد 3 صورتوں میں ان کے ثواب کا سلسلہ مل رہا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ کی شکل میں، اور ان کے قائم کردہ جو مدرسے اور مکتب ہیں یا ان کے امداد سے جو قائم کردہ مدرسے اور مکتب ہیں ان کے علم ينتفع به کی شکل میں، اور اولاد صالح کے نتیجے میں۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر تربیت کر کے اولاد کو صالح و نیک بنا دے تو صرف یہی چیز صدقہ جاریہ ہے۔ اولاد کا دعا کرنا شرط نہیں ہے، دعا تو اگر اجنبی بھی کرے گا، غیر بھی کرے گا، تو انشاءاللہ اس دعا کا مرحوم کو فائدہ ملے گا۔ لیکن اگر ہم نے اپنے اولاد کی تربیت کر کے نیک بنا دیا تو یہی صدقہ جاریہ ہے۔ تو عجیب غریب خوش نصیبی ہے کہ الحاج شبیر صاحب کو تینوں طرح کا نفع مل رہا ہے، ولد صالح کی شکل میں بھی، بلکہ یدعو لہو کی شکل میں بھی، علم ينتفع به کی شکل میں، صدقہ جاریہ کی شکل میں۔ لیکن یہ نفع کیوں مل رہا ہے؟ یہ نفع اسی لیے مل رہا ہے کہ انہوں نے اپنے مذہبی فریضے کو انجام دیا تھا۔ ایک بات میں کہا کرتا ہوں، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر والد کی اپنی اولاد کے تعلق سے 3 ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اچھا نام رکھے۔ نام رکھنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح ہدایتیں دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا نام غیر مناسب ہوتا تھا تو بدل دیتے،
لیکن ایک زمانے میں شعور نہیں تھا. جب بچہ مولود کو پیدا ہوا تو مولود نام رکھ دیا، جمعے کو پیدا ہوا تو جمعی نام رکھ دیا، رمضان میں پیدا ہوا تو رمضانی نام رکھ دیا. بلکہ بعض بچے پیدا ہوتے تھے تو والد یا والدہ قرآن کھولتے تھے وضو کر کے اور آنکھ بند کرتے تھے، اور جس حرف پر انگلی پڑ گئی وہی نام رکھ دیتے تھے. میں نے دیکھا کہ بہت ساری بچیوں کا نام منتشا ہے. قرآن میں ہے تعز منتشا و تذل منتشا، منتشا پر انگلی پڑ گئی منتشا نام پڑ گئے. ہمارے بچپن میں ایک صاحب کا نام تھا حج ینصرون، ایک صاحب کا نام تھا ففروا الی اللہ. ایک زمانے میں شعور نہیں تھا، لیکن موبائل سے جو بہت سارے نقصانات ہیں اور مدارس سے جو بہت بڑا فائدہ ہے اور علماء کے بیانات سے جو بہت بڑا فائدہ ہے، اس کے نتیجے میں یعنی شعور اور دینی شعور بیدار ہوا ہے. اب جو ہے اس طرح کے غلط نام نہیں ہوتے. اور واقعہ یہ ہے کہ نام کے اثرات پڑتے ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جو کعبئی ہیں، کعبئی کہتے ہیں، جنہوں نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا ہو. ایک بہت مشہور معروف محدث کعبئی ہیں جو ایک صحابی کے بیٹے بھی ہیں، ایک صحابی کے پوتے بھی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ کے داماد بھی ہیں. حضرت سعید ابن مسیب، ان کے محترم دادا کا نام حضرون تھا. حضرون کے معنی آتے ہیں سخت زمین، غیر برابر زمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم اپنا یہ نام تبدیل کر لو. انہوں نے کچھ عذر کیا ہوگا، حضرت سے پوچھا ہوگا کہ اگر ضروری نہ ہو تو اس نام کو یوں ہی رہنے دیں، کیونکہ اگر یہی نام رہ گیا NRC آ گئی تو پریشانی ہو سکتی ہے. حضرت نے اجازت دے دی. حضرت کے معنی آتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا سخت زمین. آپ نے فرمایا کہ سہل نام رکھ لو، نہ زمین ملائم زمین. انہوں نے کہا کہ حضرت اگر سہل نام رکھ لیا، مزاج میں نرمی آ گئی تو لوگ ستائیں گے زیادہ. لیکن حضرت سعید بن مسیب ہمیشہ افسوس کرتے تھے کہ کاش میرے دادا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ مان لیا ہوتا تو ہمارے خاندان کی مزاج میں جو گرمی ہے، تیزی ہے، سختی ہے، غیر ہماری ہے، وہ نہ. تو میں جو دوسری بات اصل بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ والدین کی ایک بڑی ذمہ داری ہے اچھے نام رکھنے کے بعد بچے کو منی بنانا، بچے کی اسلامی تربیت. واقعہ یہ ہے اہل علم جانتے ہیں کہ مسلمان بنانا، عقیدہ سکھانا، اعمال سکھانا، نماز سکھانا، نماز کو ضروری ہونے کو سکھانا، عبادتوں کو سکھانا، گناہوں سے بچنے کو سکھانا، مومنانہ زندگی سکھانا، یہ تو فرض عین ہے، ہر والد کی ذمہ داری. لیکن مولوی بنانا، محدث بنانا، مفتی بنانا، مفسر بنانا یہ والدین کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے جیسا کہ مولانا نے فرمایا. بلکہ ہمارے فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ملک و ملت کو سائنسداں کی ضرورت ہے تو سائنسداں بنانا بھی فرض کفایہ ہے. اگر ملک و ملت کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے اس کو بھی سکھانا جو ہے، ڈاکٹرنگ پڑھانا بھی فرض کفایہ ہے. لیکن جو ہے فرض عین ہے مومن بنانا، بتانا کہ یعنی ان چیزوں کو پر یقین کرنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی مسلمان والا نام رہنے سے مسلمان ہوتا ہے، مسلمانی جس کھانے سے مسلمان ہوتا ہے، مسلمانوں کا لباس پہننے سے مسلمان ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ اہل علم سے پڑھیے، معلوم کیجیے کہ مسلمان ہونے کے لیے
ہم جل مجدور کی وحدانیت پر یقین رکھنا ضروری ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات پر، صفات پر، حقوق پر یقین رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا ضروری ہے. فرشتوں کے وجود پر یقین رکھنا ضروری ہے. قیامت کے دن پر یقین رکھنا ضروری ہے. ایک زمانے میں ہمارے گھروں میں بہشتی زیور نہیں پائے جاتی. بہشتی زیور کی پہلے جلد میں ایک باعث ہے عقیدوں کا بیان. وہاں پر بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک پڑھے لکھے مسلمان کو یعنی 49 چیزوں پر یقین رکھنا ضروری ہے. لیکن اگر 49 نہیں تو یہ وہ موٹے موٹے عقیدے ہیں بالکل اس پر یقین رکھنا ضروری. یہاں پر ایک بات میں کہہ دوں، وہ یہ ہے کہ اہل علم جانتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ نماز کا چھوڑنا یہ فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن نماز کا انکار کفر ہے. لیکن انکار کیا ہے اور چھوڑنا کیا ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے. ڈر لگتا ہے ہم کو کہ ہمارے پروگرام سے، ہمارے نظام سے، ہمارے ارادے سے، ہماری نیتوں سے نماز غائب ہو جائے. جب ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کب سوتے ہیں، کب اٹھنا آتا ہے، آپ جو اپنے قرآن میں نیت میں ارادے میں نماز کی کوئی بات نہیں کرتے، تو یہ جو ہے بہت بڑا لنگر فکریہ ہے، اس کو سمجھنے کی چیز. تو بھارت میں آپ یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ شبیر پٹیل صاحب نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کیا کہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی قومی بنایا، تو اس کے بعد ان کو یہ فائدہ ملا کہ تینوں طریقے سے ان کے دنیا سے جانے کے بعد ثواب کا سلسلہ جاری. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، یہ قرآن کے تعلق سے 3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی قرآن کو ناظرے کے طور پر پڑھنا. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بے سمجھے قرآن کو پڑھنا کوئی فائدے کی چیز نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے بعد پڑھنے کے کئی نفع ہے. یقیناً قرآن کو سمجھنا یہ مطلوب ہے، ضروری ہے، ہونا چاہیے. لیکن بے سمجھے قرآن پڑھنے کا بھی فائدہ ہے، ناظر کا بھی فائدہ ہے. ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ بچوں کو جب سکھایا جائے تو یہ سمجھ کے سکھایا جائے کہ حروف متشابہ میں فرق سیکھنا فرض ہے. تجوید کے جو قواعد ہیں ان کا سیکھنا یہ مستحب ہے یا فرض کفایہ ہو سکتا ہے. لیکن ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ حروف متشابہ میں فرق کو بھی سیکھے. اچھا، یہ میں یہاں اورنگ آباد میں 3 سال میں نے قیام کیا. میں یہاں رہ چکا ہوں. کاشف العلوم اورنگ آباد میں نے 3 سال پڑھایا ہے اور ایک مسجد میں امامت بھی کی ہے. ہمارے مولانا نسیم الدین صاحب اس زمانے میں صدر مدرس سے نہیں لیکن اول مددگار تھے. اس زمانے میں بھی میں نے اورنگ آباد میں یعنی عام شہریوں کو بھی قرآن کے تعلق سے متحمس دیکھا. اس زمانے میں بھی یعنی عام مولویوں کے لیے امامت کرنا مشکل تھا. بہت سارے ایسے مصلی بھی ہوا کرتے تھے جو حروف متشابہ کے فرقوں کو بھی جانتے تھے، بلکہ یعنی قرآن کے جو اور اصول تجوید و قرات تھے ان کو بھی جانتے تھے. بعض مرتبہ نجی ملاقاتوں میں تفسیر کرتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی آپ نے یہ غلط پڑھا. اس زمانے میں میں نے دیکھا کہ یہاں پر حفظ کا شوق بھی تھا لیکن قرآن کو سمجھنے کا بھی شوق تھا. ہم جس مسجد میں امام تھے لوگوں نے بہت اصرار کے ساتھ
ہفتے میں 2 دن قرآن کی تفسیر کا پروگرام بنایا. تو قرآن کا شوق جو ہے اورنگ آباد میں ہمیشہ رہا. تجوید اور قرات پر بھی محنت رہی, قرآن کے حفظ پر بھی محنت رہی. بعض مدرسوں میں لڑکے جو اسکول بھی پڑھتے ہیں اس کے ساتھ کے حفظ بھی پڑھتے ہیں. میں ایک بات کہا کرتا ہوں, حدیثوں میں آتا ہے بے سمجھے قرآن پڑھنے پر ایک حرف پر 10 نیکی ملتی. یہ 10 نیکی تو کم سے کم ہے. حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عمل پر کم سے کم 10 نیکی ملتی ہے, 70 نیکی ملتی ہے, 700 نیکی ملتی ہے, لا الہ نہے نیکی ملتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھنے پر ایک حرف پر 10 نیکی ملتی. اب کسی بھی حرف اور کسی بھی جملے اور کسی بھی لفظ کا استثناء نہیں ہے. ایک بات میں نے کہی تھی ایک بار, وہ بات بہت جو ہے چلی. میں نے کہا کہ اگر قرآن میں لفظ شیطان ہے تو قرآن کے اندر شیطان پڑھنے پر بھی 50 نیکی ملے گی. قرآن میں اگر حامان ہے اس کو بھی پڑھنے پر 50 نیکی ملے گی. قرآن میں اگر فرعون ہے تو اگر 5 حرفی ہے تو اس پر بھی 50 نیکی ملے گی. میں نے کہا کہ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اللہ کے یہ سب دشمن 50 نمبر ہی ہیں. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کے جز کے طور پر پڑھیں گے تو 50 نیکی ملے گی, قرآن کے اندر پڑھیں گے تو 50 نیکی ملے گی. لیکن قرآن سے ہٹا کر ان کا وظیفہ پڑھنے پر گناہ ہوگا. شیطان پر نیکی نہیں ملے گی, قرآن کا جز ہے اس لیے نیکی ملے گی. تو اس لیے قرآن کو پڑھنے کا اور صحیح پڑھنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. قرآن کے حفظ کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اس کے والدین کو بھی تاج پہنایا جائے گا. اس کی بخشش سے 10 جو ہے لوگ جو ہے جو جہنم کے لائق ہو چکے ہیں ان کی بخشش ہو جائے گی. اس کا خود کتنا بڑا اعزاز ہوگا. ایک بات میں کہا کرتا ہوں, ایک چیز ہوتی ہے حسد. حسد مانے جلنا, کسی کی ترقی دیکھ کر تکلیف ہونا, یہ حسد ہے. بلکہ ہم لوگوں کی کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے دکھ سے جتنا دکھی نہیں ہوتے دوسروں کے سکھ سے اس سے زیادہ دکھی ہوتے ہیں. جلنے کا مزاج بہت ہوتا ہے. لیکن اسی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے جس کا نام ہے غبطہ. غبطے کے معنی آتے ہیں رش کرنا. سامنے والے کی خوبی دیکھ کر یہ تمنا ہونا کہ اس کی خوبی رہے اور مجھ کو بھی مل جائے, اس کو غبطہ کہتے ہیں عربی میں, اردو میں رش کرنا کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 صورتوں میں رش کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ مطلوب ہے. نمبر 1, اگر کسی کو اللہ رب العزت نے الحاج شبیر پٹیل کی طرح دولت دی ہو اور اس دولت کا صحیح استعمال کر رہا ہو, مساجد میں, مکاتب میں اور بھی خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے, اس کی دولت اور اس کے صحیح استعمال کو دیکھ کر اگر ہمارے اندر تمنا ہو کہ ہم جل مجدو اسی طرح کی دولت ہمیں بھی دے دیں اور ہم بھی اسی طرح کے مصرف میں خرچ کریں, یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ مطلوب ہے. بخاری شریف کی روایت. اسی طریقے سے اگر کسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے, قرآن اچھا پڑھتا ہے, قرآن کا حافظ ہے, قرآن کا عالم ہے, قرآن پر عمل کرتا ہے, قرآن کی دعوت دیتا ہے, قرآن کے مطابق فیصلہ کرتا ہے, قرآن سے محبت کرتا ہے, اگر ایسا کوئی آدمی ہے اور اس کے اس عمل کو دیکھ کر ہماری تمنا ہو جائے کہ ہم بھی قرآن کے پڑھنے والے ہو جائیں, قرآن کے حافظ بن جائیں, قرآن کے عالم بن جائیں, قرآن کے دائی بن جائیں, قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے والے بن جائیں, یہ صرف ناجائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے. میرے محترم بزرگوں, دوستوں, ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بہترین آدمی وہ ہے جو ڈاکٹر ہے,
MBBS ہے, MD ہے, DM ڈاکٹر ہے, دولت والا ہے, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں لیکن ہمارے اندر عمل کی تاریخ نہیں پیدا ہوتی. ایک مسلمان نے، ایک عالم نے یہ حدیث جب سنی جو میں نے ابھی سنائی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس حدیث کے سننے کے بعد انہوں نے پوری زندگی اسی پر خرچ کر دی قرآن سیکھنے سے. میں نے حساب لگایا تو یا تو 38 سال انہوں نے سکھایا یا 72 سال سکھایا. انہوں نے فرمایا کہ حضرت عثمان کی خلافت سے لے کر حجاج ابن یوسف ثقفی کے زمانے تک میں نے قرآن سیکھنے سکھانے کا کام کیا ہے. تو حضرت عثمان کی خلافت کا شروع اور حجاج کی بادشاہی کا شروع یہ 38 سال ہوتے ہیں، لیکن حضرت عثمان ابن عفان صحابی رسول کی خلافت کا آغاز اور حجاج کی بادشاہی کے اختتام یہ 72 سال ہوتے ہیں. اس حدیث کے سننے کے بعد 72 سال انہوں نے قرآن پر محنت کی. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو باتیں سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جو حدیث میں نے سنائی ہے اس حدیث سے مسابقے کو جو ہے مدد ملتی کہ جذبہ ہونا چاہیے ایک دوسرے سے پڑھنے کا، ایک دوسرے سے اچھا قرآن پڑھنے کا، قرآن اچھا پڑھنا، قرآن کا حفظ کرنا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ جو پروگرامات ہوتے ہیں ان پروگرامات کا مقصد صرف انعام نہیں ہے بلکہ شوق دلانا ہے، ترغیب دینا ہے، کوشش کرنا ہے. اس طرح کے پروگرام سے اگر بچوں میں شوق پیدا ہوتا ہے اور بچوں نے تیاری کی ہے اور محنت کی ہے لیکن انعام نہیں مل سکا تو وہ ناکام نہیں ہے، وہ بھی کامیاب ہے. انشاءاللہ آج جن کو انعام ملے گا وہ بھی کامیاب ہیں. جنہوں نے آج انعام نہیں پایا لیکن اس طرح کے پروگرامات کے نتیجے میں ان کو شوق پیدا ہو گیا، ان کے ذہن میں آ گیا کہ انشاءاللہ آئندہ خوب محنت کریں گے، انعام ملے یا نہ ملے قرآن کا شوق پیدا ہو گیا، قرآن میں قابلیت پیدا ہو گئی، قرآن اچھا پڑھنے لگے. یہی بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو حفظ کی جو فضیلت ہے بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 100% فضیلت اسی وقت ملے گی جب کہ ہم قرآن پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. اہل علم بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن نام ہے الفاظ کا بھی اور قرآن نام ہے معنی کا بھی. ابھی ہم لفظ کے عالم بنے ہیں لیکن ہم کو قرآن کے معنی کا بھی عالم بننا ہے. میں ناظرہ پڑھنے والوں کو بھی اور حفظ مکمل کرنے والوں کو بھی سب کو بتاتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں پیغام دیا ہے، پیغام دیا ہے کہ جب قرآن سے ایک بار تعلق پیدا ہو جائے تو یہ تعلق زندگی کے آخری سانس تک رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس الحال والمرتحل، بہترین آدمی وہ ہے
جو مبارک سفر سے لوٹے اور اسی دن دوبارہ سبق پر روانہ ہو جائے. اس حدیث کی وجہ سے ہمارے ہندوستان کے علماء نے جس دن قرآن ختم ہوتا ہے آخری سورہ پڑھی جاتی ہے تو سورہ بقرہ کا ایک رکوع پڑھتے ہیں. یہ پیغام دیتے ہیں کہ قرآن ختم کر دینے کی چیز نہیں ہے, ختم کر کے رکھ دینے کی چیز نہیں. یہ پیغام ہے. بلکہ بعض حدیثوں میں تو ایک عجیب غریب بات کہی گئی ہے. آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہرگز نہ کہو کہ نسیت آیت قضا, فلاں آیت میں نے سیکھ لی تھی پڑھنا میں بھول گیا. یہ جملہ بھی مت کہو, بلکہ یہ کہو کہ مجھے بھلا دیا گیا. دونوں میں فرق یہ ہے کہ بھولنے کا مطلب ہم نے غفلت کی, لاپرواہی کی, بے توجہی کی, اس لیے میں بھولا. ان سیتوں کا مطلب یہ کہ بھلا دیا گیا کہ میں نے پڑھنے کی بھرپور کوشش کی لیکن حافظے کی کمزوری کی وجہ سے, بدقسمتی کی وجہ سے میں بھول گیا. تو قرآن کے تعلق سے اتنے اہتمام کی ضرورت ہے, اتنے اہتمام کی ہدایت دی. میں اب جو ہے آخر میں الحاج شبیر پٹیل صاحب کے جملہ فرزندان بطور خاص شکیل شبیر صاحب کو اور دیگر جو ہے تمام صاحبزادوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اپنے والد کے لگائے ہوئے پودے کو انہوں نے مزید آگے بڑھایا اور آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کو جو ہے صدقہ جاریہ یعنی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ قرآن کے تعلق سے محنت کر رہے ہیں, قرآن کے تعلق سے مسابقہ کرا رہے ہیں, اور قرآن پر محنت کرنے والے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, ان کو انعامات دے رہے ہیں, اور بھی بہت سارا کام کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کے اس جذبے کو مزید قائم دائم رکھے اور اسی طرح دین کی خدمت لے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.